ہر قوم کی تقدیر اس کے احترام اور ادب میں چھپی ہوتی ہے۔ جو قومیں اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی عزت کرتی ہے وہ عزت پاتی ہے، اور جو اس کی بے ادبی کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتی ہے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے انجام کی ہے جو قرآن کی بے ادبی کرنے پر ایک نوجوان لڑکی کو ملا۔ یہ کہانی نہ صرف سبق آموز ہے بلکہ ہر سننے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نیک دل اور محنتی لوہار رہا کرتا تھا۔ اس کا نام حاجی کریم تھا۔ دن رات محنت کرتا اور حلال روزی کماتا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی زینب، جو کہ نہایت حسین، ذہین لیکن مغرور طبیعت کی مالک تھی۔ زینب کو اپنے باپ کی مزدوری اور لوہار ہونے پر شرم آتی تھی۔ وہ اکثر دوستوں کے سامنے اپنے باپ کا ذکر چھپا کر رکھتی۔ اس نے تعلیم بھی حاصل کی لیکن دل میں غرور اور دین سے دوری بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن حاجی کریم نے زینب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹی، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب کرو، اس کے حکم کو مانو، یہی تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے گا۔ زینب نے بے پرواہی سے جواب دیا، ابا، یہ پرانی باتیں ہیں، اب وقت بدل چکا ہے، اب ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ سن کر باپ کا دل ٹوٹ گیا لیکن وہ خاموش رہا۔ ایک دن گھر کی صفائی کے دوران زینب نے الماری سے پرانا قرآن نکالا جسے اس کی ماں نے چاندی کے خول میں لپیٹ کر رکھا تھا۔ زینب نے اس سے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ پرانی کتابیں اب کس کام کی؟ اور اس کی بے ادبی میں اتنی آگے بڑھی کہ قرآن کے کچھ صفحات زمین پر گر گئے۔ باپ نے دیکھا تو خوف سے کام گیا۔ اس نے بیٹی کو سختی سے ڈانٹا لیکن زینب نے توبہ کرنے کے بجائے مذاق اڑایا۔ اسی رات زینب کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رات کے پچھلے پہر زینب کی چیخیں سنائی دی۔ جب گھر والے اس کے کمرے میں پہنچے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زینب کے چہرے اور ہاتھوں پر عجیب سی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بندر جیسا ہو رہا تھا اور چند لمحوں میں وہ مکمل طور پر بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ ڈر گئے اور سبق سیکھنے لگے۔ حاجی کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر صبر تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، یہ میری بیٹی کے عمل کا نتیجہ ہے، قرآن مجید کی بے ادبی کا انجام۔ زینب کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ جنگلی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ کئی دنوں بعد وہ بھی غائب ہو گئی اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آئی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن مجید محض ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ اس کا ادب، احترام اور اطاعت ہماری فلاح کی ضمانت ہے۔ جو لوگ اس کے حکم کو جھٹلائے اور اس کی بے ادبی کرے وہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں تو ہمیں انہیں قرآن سے جوڑنا ہوگا اور خود بھی اس کے ادب کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ جو اللہ کے کلام کا ادب کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔